تو کیا کہتے ہیں، کیا تاثرات ہیں؟ حج پہ جانے کی خوشی اس سے بڑی تو خوشی کوئی ہو نہیں سکتی. آپ کے پاس جو فرائض ہیں بطور مسلمان ان میں ایک فرض یہ ہے، اور جب بھی کبھی میں کسی مشکل میں آتا تھا زندگی میں تو میں یہ کہتا تھا یا اللہ یہ ایک فرض رہ گیا حج کا، تو اس کی مہلت ملنی چاہیے یا اللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے اور میرے ڈاکومنٹس بھی سارے آ گئے ہیں حج کے، اور اس کے بعد عدالت نے بھی میرا نام ECL سے نکالا ہے اور جانے کی مجھے اجازت دی ہے. 2022 میں نے جانا تھا حج پہ، میں گرفتار ہو گیا. 2023 میں نے پھر حج پہ جانا تھا، میں غائب ہو گیا، آپ کے سب کے سامنے ہے. اب 2024 میں ECL تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بلانا ہو آپ کو اور جب بلاوا آپ کا آ جائے تو پھر کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. وہ مجھے بڑی امید ہے اور بڑی خوشی ہے، یعنی اس کی ایک ایکسائٹمنٹ الگ ہوتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو وہ نا مجھے کبھی کبھی ایسے فیل ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ کی کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں حاضری دینے کے لیے، اور حج سے بڑا تو ایونٹ ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حج کو قبول کرے، آپ سب یہ دعا کیجیے گا، اور جو میں وہاں دعائیں کروں اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں آپ سب کو یاد رکھوں گا دعاؤں میں، اور آپ سارے مجھے یاد رکھیے گا. اللہ کے گھر کی زیارت انسان کرتا ہے تو پہلی جو دعا کی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. کیا آپ کی پہلی دعا ہوگی؟ میں نے پہلے اللہ کا گھر دیکھا، میں نے پہلے اللہ کا گھر دیکھا ہے، اور جس دن میں بڑی دعائیں میں سوچ کر گیا تھا، میں بڑی دعائیں سوچ کر گیا تھا. جب میں پہلی دفعہ خانہ کعبہ دیکھنے گیا تھا نا تو میں بڑی دعائیں سوچ کر گیا تھا. میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا آپ ذرا 1 منٹ آنکھیں بند کریں، تو وہ مجھے لے گئے اور کہتے ہیں اب آپ آنکھیں کھولیں. تو میرے سامنے خانہ کعبہ تھا، اور میں نے اللہ کو گھر دیکھا تو میں وہ ساری دعائیں بھول گیا. تو میں صرف اللہ سے رحم مانگ رہا تھا، اس وقت اللہ سے رحم مانگ رہا تھا، اللہ سے اللہ کا رحم مانگ رہا تھا. بس اللہ رحم کر دے تو وہ کافی ہے، وہ رحم والا معاملہ کر دے ہم ساروں کے اوپر. وہ اس جگہ پہ اس مقام پہ جا کر آپ جتنا مرضی سوچیں، اس کے روب میں، اللہ کے جلال میں، اور اس جگہ کی جو ایک اس کا کرشمہ ہے وہ آپ سارا کچھ ہی بھول جاتے ہیں. وہ پھر صرف آپ کے دل سے اللہ سے رحم، میرے دل سے تو یہ نکلا کہ یا اللہ میرے پہ رحم کر. پھر میں نے بڑی دعائیں مانگی بعد میں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے رحم ہی مانگا تھا. اچھا عمران بھائی، پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اتنے پریشان کن ہیں ہر حوالے سے، اور آپ پر ایک کیفیت بھی بیتی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے. اب جب آپ اللہ کے نبی کے حضور جائیں گے تو وہاں کچھ خاص دعائیں جا کر کریں گے یا کچھ شکایتیں جا کے کریں گے؟ شکایت نہیں کروں گا، میری ضرورت نہیں ہے اتنی، یعنی میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں اس معاملے میں. تو میں تو صرف دعا ہی کروں گا ہدایت کے لیے بھی اور بہتری کے لیے. شکایت نہیں کروں گا، جس سے شکایت ہوگی یہاں آ کے کروں گا انشاءاللہ، سامنے کھڑا ہو کے کروں گا. وہاں کیا شکایت کروں گا؟ ادھر جس کی میں نے شکایت کی وہ تباہ ہو جائے گا. ایک عمران خان اللہ کے گھر جا رہا ہے، دوسرا عمران خان جو ہے وہ جیل میں کیا کہتے ہیں، وہ عمران خان جو ہے وہ آپ کو مضبوط نظر آیا، آپ نے دیکھا بھی ہے. اچھا، میں نے ابھی 2 دن پہلے عمران خان کو دیکھا، ہم وہ دنیاوی بات پہ واپس آ رہے ہیں. تو میں سیریسلی آپ کو بتاؤں، میں نے 2011 میں یا 12 میں عمران خان کا ایک انٹرویو کیا تھا. مجھے وہ اس لیول کا آدمی آج 12 سال کے بعد نظر آیا. میں فٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، باڈی لینگویج کے، پازیٹیوٹی کے، یعنی وہ اس کے اوپر جو ایکسٹرا بیگیج تھا اس نے جیل میں اتار دیا سارا. جب عمران خان باہر آئے گا نا تو یاد رکھیے گا جو اس کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز وہ دکھنے میں ہی ان کو نظر آ جائے گا. پہلے جو لوگ آگے بات PTI کے کہتے تھے نا یہ عمران خان کا بڑا وہ مسکولر ہو گئے ہیں اور بڑا انہوں نے فٹ کر لیا اپنے آپ کو، میں سمجھتا تھا یہ پولیٹیکل بیان دے رہے ہیں، کارکنوں کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان تو قابو نہیں آ رہا، بہت فٹ ہے یہ وہ. میں نے جب پریکٹیکلی دیکھا نا تو میں اور سمیع ابراہیم صاحب ہیں، 3-4 اور سینئر جرنلسٹ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، صدیق جان واز دیئر، اسد ٹور وہاں پہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، مطیع اللہ جان صاحب بھی، یعنی وہاں لوگوں کا کنسنسس ہے کہ یہ بہت فٹ آدمی ہے. اس کو ٹائم ملا نا اپنی فزیکلی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کا، شاید سائیکولوجیکلی. اچھا سر، آج وزیر قانون سے ہم ملے ہیں، بس آخری آپ پولیٹیکل سوال لے لیں. وہ کہتے تھے عمران خان صاحب خود ہی ہیں جو چاہتے ہیں PTI پہ پابندی لگ جائے، ان کا ٹویٹ اکاؤنٹ سے ایسے ٹویٹس ہو رہے ہیں. ٹویٹر پہ پابندی تھوڑی لگتی ہے یار، ٹویٹ کرنے میں پولیٹیکل پارٹی بند ہو جائے گی. کون سے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ ٹویٹ کیا پولیٹیکل پارٹی بند ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا، نہ یہ ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے، تھوڑا عرصہ اندر رکھنے کی ایک پریکٹس ہو سکتی ہے، یا کچھ اور چیزوں کو لنگر آن کیا جا سکتا ہے. نہ ایسے پولیٹیکل پارٹیز ختم ہوئی ہیں ماضی میں، نہ اب ہوگی. ہمیں تو بڑے دعووں کے ساتھ ماضی میں بتایا جاتا تھا کہ اس پہ کراس، اس پہ کراس. وہ جس پہ کراس تھا وہ سارے کے سارے آج آپ دیکھیں کہاں کھڑے ہیں. وہ آج چیئرنگ کراس کے سامنے والی بلڈنگ میں جس کے اوپر کراس تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خاموشی اختیار کریں تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا، میں ویسے ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ وزیر خارجہ ہوں
وہ جب بات کریں گے 9 مئی، وزیر داخلہ ہوں، آپ کے وزیر دفاع ہوں، آپ کے وزیر اعظم ہوں، آپ کے وزیر اعلیٰ ہوں، سب لوگ 9 مئی کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اپنی کارکردگی کیوں نہیں بتا رہے؟ انہوں نے دیکھیں، اس سے پہلے کہ شاکر اعوان یا ابو بکر یہ سوال کریں کہ جو 300 یونٹ تک آپ نے کہا تھا بجلی فری دینی ہے، وہ کہاں پہ ہے، وہ اس سے پہلے آپ کو 9 مئی کی مار ماریں گے۔ اور جیسے ہی آپ پوچھیں گے کہ جناب آپ نے پبلک کو یہ والا ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ ریلیف کہاں پہ ہے، تو وہ آپ پہ 9 مئی کی مار ماریں گے، اور جیسے ہی آپ کوئی اور سوال کریں گے وہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے۔ آپ تو غدار ہیں، آپ تو باغی ہیں، آپ تو 9 مئی کی بات ہی نہیں کر رہے۔ تو ایکچولی انہوں نے 9 مئی کا شیلٹر لے لیا ہے۔ 9 مئی کے بینیفیشری بننے کی کوشش نہ کریں یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ۔ یہ معاملہ ایک سیاسی جماعت کے گلے ضرور پڑا ہے، لیکن یہ ایک ادارے کا معاملہ ہے، ایک سیاسی جماعت کا معاملہ ہے۔ قانون کے اس وقت کٹہرے میں ہے سارے، قانون کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن اس سارے کو ایک شیلٹر بنا رہے ہیں، ایک شیلڈ کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے ابھی تک 9 مئی کے جو اصل مجرم ہیں نا، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی، کہ بہت سارے جعلی کیس انہوں نے بنا دیے انفارچونیٹلی۔ اور یہ جو بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں 9 مئی کے لیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اس کو سیاسی مقصد کے لیے اتنا زیادہ استعمال کر لیا کہ جو اصل مجرمان تھے ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ سر، ون ورڈ فار پاکستان بفور گوئنگ ٹو روڈ ٹو مکہ۔ ایک ہی لفظ ہے ہمیشہ سے، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو، تھینک یو۔